بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات یہ ہیں: پہلا سوال، ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگی، پہلے کبھی تھی نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ اور قبر بھی زندہ؟ قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، ان سوالات کے جواب لکھ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیے۔ پہلا جواب، جو دو بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، ان کی عمر میں 100 سال کا فرق۔ یہ بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہہ میں ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک بھی نہ لگے گا۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مدفون بھی زندہ اور قبر بھی زندہ۔ وہ مدفون حضرت یونس علیہ السلام تھے، ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔